السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام، اور پروگرام کا یہ تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوال یہ آیا تھا بریک سے پہلے کہ قید میں ہے کوئی شخص، پریشان ہے، اس کی رہائی کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ تو ایک عمل تو یہ کریں کہ سورہ نوح کی روزانہ تلاوت پابندی سے ہو، آپ بھی کریں، جو شخص قید میں ہے وہ بھی کرے۔ اور دوسرا ایک عمل ہے عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کچھ لوگوں نے قید کر لیا، لے کر چلے گئے، اب ہم پریشان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کھلا پڑھتے رہو، کوئی اس کی مقدار نہیں، 1000 2000 5000 جتنا ہو سکے زیادہ پڑھتے رہیں، گھر والے بھی پڑھیں، قید میں جو ہے وہ بھی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے اس کو قید کیا ہوا تھا وہ غفلت میں تھے، اس نے جہاں سے اس کو باندھا تھا وہ نکل آیا اور ان کے ساتھ اس کی جو بکریاں تھیں وہ بھی لے کر آ گیا، یعنی مال غنیمت کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے والد حیران ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل سورہ طلاق جو پارہ نمبر 28 میں ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھنا یہاں سے ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت نمبر 3 جو ہے، تھرڈ آیت یہ پوری ہے، اور آیت نمبر 2 کا لاسٹ سینٹنس ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے پڑھنا ہے۔ روزانہ اس کو پڑھتے رہیں 100 مرتبہ، انشاءاللہ بہت جلد رہائی نصیب ہوگی، اور جو کچھ کیس وغیرہ ہے اس سے بھی آسانی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، جی میں آپ سے بہت 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 معافی چاہتی ہوں بھائی، بہت جی پلیز پلیز دوبارہ جو میں اور شادی کے بارے میں جو سے بیادری کے بارے، وہ میری ایک دوست کا فون آ گیا، اس نے کہا بھی کہ میں نہیں سن سکتی، اس نے کہا نہیں میرا ضروری فون ہے۔ جب آپ بتا رہے تھے نا تو میں ادھر پھر آپ کی آواز ٹی وی بند کر دی، مجھے اچھی طرح نہیں، میں سن نہیں سکی، مجھے معاف کرنا بھیا، آپ کا میں ٹائم ضائع کر رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا ہے۔ دیکھیے، یہ تو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ یوٹیوب پر آپ دوبارہ دیکھ سکتی ہیں۔ بھائی جان میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس ٹی وی میں نہیں رکھا وہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ پلیز۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت ہو جی، مجھے جیسا ایک یہ سوال پوچھنا ہے، جیسے ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں تو اگر نماز میں ہم سے کوئی چیز واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، تو پلیز آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں واجبات کون کون سے ہوتے ہیں نماز کے، اچھا، تاکہ اس میں ہم پتہ ہو جائے تو اسی حساب سے پھر ہم وہ کریں جو ٹھیک ہے، غلطی انشاءاللہ جو بتا بھول دیں۔ گئے۔ اور دوسرا ہم نے خواب کا پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ نہیں، خواب خواب کا صرف کچھ ہوگا؟ وینسڈے، خواب وینسڈے کو ہوگا۔ اچھا، خواب وینسڈے کو ہوتا ہے۔ چلیں بس آپ پھر مجھے نا اس کے یہ واجبات بتا دیجیے گا، اور دوسرا ایک مجھے تھوڑا سا آپ مجھے بریف کریے گا غزوہ ہند کے بارے میں پلیز، کہ غزوہ ہند جو ہے یہ کیا ہے، اور ظاہر غزوہ تو وہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں، تو پلیز مجھے اس سے جی آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کریے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام جزاک علیکم۔ اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا صاحب، آپ نے یہ بتایا تھا، میں نے آپ کے پہلے فون کیا نا تو آپ نے اور صورت بتائی ہے، میں اس وقت آپ نے یہ بتایا تھا پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 7 بار کل شریف پڑھنی ہے، تو پھر وہ سورۃ قصص کی آیت نمبر، وہ مجھے یاد ہے، صرف یہ نہیں پتا بھی کتنی بار پڑھنی ہے، اور فجر ٹائم پڑھنی ہے یا عشاء ٹائم پڑھنی ہے، یہ آپ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب دعا میں یاد رکھیں۔ السلام اللہ علیکم۔ حافظ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
فرمائیے. مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے؟ اللہ اکرم. آپ کیسی ہیں؟ اچھے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جتنی تعریف کی جائے اتنی یہ کم ہے. اللہ ماشاء اللہ. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی رجب نے اور شعبان نے مہینے روزے رکھنے کیسے؟ ٹھیک ہے. اور جی بس اتنا ہی. ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خداحافظ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے اور آپ جزاک کے اللہ. ماشاء اللہ. اتنے وظائف آپ بتاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. یہ بچوں کی شادی میں بہت رکاوٹ ہے. 40+ ہو گئے اور جو فیملی کو ملتے ہیں 2-3 دفعہ کے بعد بس دوبارہ نہیں وہ ملتے. اللہ. تو آپ نے ابھی کوئی کسی کو بھی بتایا تھا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر پتہ نہیں 114 تھی شاید. جی اور سورہ ممتحنہ صرف دوہرا دیتے ایک مرتبہ اور. یہی آپ نے بتائی تھی نا رکاوٹ کے لیے. جی اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائیان وہ میں جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ آپ سے پتہ کروں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تہجد کے نفل پڑھ کے پھر وتر واجب پڑھنا چاہیے اس وقت. جی انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. تو وہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجھے سورۃ مزمل 41 ٹائمز پڑھنے کی اجازت دے دیں. یہاں پہ کچھ عورتیں پڑھاتی ہیں میلاد شریف اور وہ 70 ٹائمز ہر عورت کو کہتی ہیں کہ سورۃ مزمل پڑھو. تو کیا آپ مجھ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ 41 ٹائمز سورۃ مزمل ڈیلی پڑھنے کی؟ ٹھیک ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی سے تندرستی دے. آمین. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. مولانا میں سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم ظہر کی سنتے پڑھتے ہیں 4 سنتے تو جب 2 سنتے پہلے پڑھ لیتے ہیں آخری 2 سورتیں ہوتی ہیں ان میں الحمدللہ کے بعد بھی کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے تو مطلب الحمدللہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے. اور جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 4 سنتوں والی پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک الحمدللہ کے بعد 2 سنتوں کے بعد الحمدللہ کے بعد کوئی 2 سورتیں اور سال ملانی پڑتی ہے. جی بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ میں آپ سے ایک سوال تھا. ٹھیک. اور کہ میرا بیٹا ہے وہ کوئی یہاں کی ایک لڑکی ہے جو اس کے پیچھے اس کے ساتھ اس کو بس ملتا ہے اور وہ لڑکی کچھ اچھی نہیں ہے کریکٹر وائز اور اس طرح ہمیں پسند نہیں ہے لیکن اس کو بس کھانے پہ لگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو اس لیے کوئی رشتے دکھاتے ہیں اپنے بیٹے کو. میں دکھاتی ہوں بیٹے کو پاکستان میں مل کے اس کو کوئی حال رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کوئی شریف اور اچھی جو لڑکیاں بڑی اچھی ہیں پاکستان میں دکھاتے وہ نہیں کرتا. تو برائے مہربانی مجھے بتا دیجیے کہ کس طرح وہ میں نے بہت وظیفے کیے ہیں لیکن اچھے بعد پھر وہ اس سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے کہ اس کو بری طرح لوٹ رہی ہے اس کو کھا رہی ہے پیسے مطلب. تو میں بہت سے پریشان ہوں. تو بس میرا بیٹا اس کو اس کے ساتھ ہی ہے کوئی اتنی اچھی لڑکیاں اس کو بتائی ہیں تو وہ ہاتھ محفوظ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا ایک بیٹا ہے. سوال ہے میرا وہی عرض یا دعا بھی کرنی ہے. جی وہ
دین تو بہت سارا دور ہے. اچھا بڑی دعا شوا بھی میں کرنی رہنیاں تے کرانی بھی رہنیاں اللہ نے حکم نال تے اس نے واسطے دعا بھی کرو تے ماڑی کوئی مکی وظیفہ بھی دسو بھائی میں اس نے واسطے پڑھا. ایک تو نافرمان بھی بڑا ہے اللہ. تے دعا دین تو بہت دور ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ 31 ایئر اولڈ ہے. تے غصے والا ہے جیل میں اس کی کوئی چیز آخنی ہو تے اگو غصہ کرنا ہے بڑا. اللہ. چلو انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام دعا بھی مولانا صاحب انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے. میں اس نے تو بڑی پریشان ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں. اوکے مہربانی شکریہ. خدا حافظ. جی ایک سوال یہ تھا ہماری بہن کا جو پہلے قید والا سوال تھا ان کا. دوسرا سوال یہ تھا کہ حمل ہے کسی کا، ڈاٹر ان لا ہے ان کی، اور اس کا حمل ہے اور بڑھ نہیں رہا ہے. یعنی بچہ تو ہے حمل میں لیکن بڑھ نہیں رہا ہے. سورہ والشمس وضحاہا پارہ نمبر 30 اس میں چھوٹی سی ایک آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، بس اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھے. اور یا سلام یا حفیظ یا خالق، یہ اللہ کے 3 نام ہیں. یا سلام سلامتی والا، یا حفیظ حفاظت کرنے والا، یا خالق پیدا کرنے والا. یہ 3 ناموں کو روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے. یعنی ایک ہی تسبیح میں ایک ساتھ 3 نام، یا سلام یا حفیظ یا خالق، یا سلام یا حفیظ یا خالق، اس طرح پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھے. شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ نارمل پیدائش ہوگی اس کی. دوسرا آف ایئر ایک ہماری بہن نے فون کیا تھا کہ آپس میں بھائی بہن کی لڑائیاں بہت ہیں، یعنی آپس میں اختلاف ہے اور لڑتے رہتے ہیں. دیکھیے ایک عمل اس کے لیے جو اس سے پہلے بتایا تھا غالباً کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، الحمد شریف 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، پھر درود شریف 3 مرتبہ، اور اس کا ثواب پہنچائیں ان کی روح ارواح کو جو لڑتے ہیں. مطلب بھائی اپنے بہنوں کو یا بہن ہیں تو اپنے بھائیوں کو یہ ثواب پہنچائے. اس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے. اور چلتے پھرتے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم روزانہ مور دین 1000 ٹائم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی اور ان کے جو دلوں میں سختی ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسرا برادری کے بارے میں جو ہماری بہن نے پوچھا تھا، تفصیلی جواب دے دیا گیا ہے غالباً. اور فجر میں بھی یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد 7 سے 8 میں یا 7 سے 8:30 میں. تو آپ اس بات کی کوشش کریں تمام وہ لوگ جو فون کرتے ہیں وہ کم از کم اس دن تو پروگرام غور سے سنیں یا ریکارڈ کر لیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب کیا آیا ہے. سورہ حجرات کی آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ سب کے سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ برادریاں، یہ خاندان، یہ قبیلے جو بنائے آپس میں تعارف کے لیے ہے. اور حدیث میں جو آتا ہے تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ لڑکی کا انتخاب جو ہوتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب و نسب خاندان کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. لڑکے میں بھی یہ صفات دیکھی جاتی ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ یہ 3 چیزوں کو مت دیکھو، یعنی اس کی خوبصورتی کو مت دیکھو، ختم ہونے والی ہے. مال ظل زائل، ختم ہونے والا ہے. اور خاندانی حسب و نسب کا شریعت میں اعتبار نہیں. اصل چیز ہے دینداری، پرہیزگاری، اس کو دیکھو. اور ایک ماں اگر دیندار ہے اس کی گود میں پلنے والے بچے اور اس کی اولاد بھی دیندار بنے گی. اور چونکہ ماں باپ میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کی تربیت کرتی ہے، باپ دن بھر باہر رہتا ہے، تو اگر صحیح اولاد چاہتے ہیں، اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو ماں کو دیندار بنائیں اور دیندار لڑکی کو نکاح کے لیے پسند کریں جس کی وجہ سے آپ کی نسل، جو آنے والی نسل ہے، وہ دیندار بنے. ہماری بہن نے نماز کے بارے میں یہ پوچھا، غالباً کل بھی یہ سوال تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تو
تو یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، غلطی سے چھوٹ جائے، اگر فرض میں تاخیر ہو گئی ہے تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ نماز میں جو قرأت کی جاتی ہے، فرض کی پہلی 2 رکعات میں قرأت واجب ہے، اور باقی سنتوں کے اندر 4 رکعات میں، سنت کی اور وتر کی 3 رکعات میں قرأت واجب ہے۔ الحمد شریف کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، فرض کے اندر پہلی 2 رکعات میں الحمد کا پڑھنا یہ بھی واجب، اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ بھی واجب۔ اس کے بعد قوما کرنا، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اطمینان سے کھڑے رہنا، پھر سجدے میں جانا یہ بھی واجب۔ اگر پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے رکوع سے اور سجدے میں چلے گئے تو یہ بھی واجب چھوٹ گیا۔ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، ایک سجدے سے سر اٹھایا، بیٹھیں اطمینان سے، پھر دوسرے سجدے میں جانا یہ بھی واجب۔ اگر ایک سجدے سے ابھی پوری طرح سر اٹھایا بھی نہیں تھا اور پھر سے ڈال دیا سجدے میں سر، تو یہ واجب ادا نہیں ہوا، سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ تعدیل ارکان، رکوع سجدے کے علاوہ بھی تمام ارکان میں تعدیل اطمینان سے کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تشہد کی مقدار بیٹھنا تو فرض ہے، اور التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور جس وقت سلام پھیرتے ہیں لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نکلنا یہ بھی ضروری واجب۔ جو نمازیں ظہر اثر کی فرض نماز ہے اس میں آہستہ پڑھنا، اور مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں قرأت جہراً کرنا امام کے لیے یا مردوں کے لیے ضروری واجب۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ عید کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے، مرد جو عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اس میں ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ اگر ایکسٹرا تکبیرات چھوٹ گئی تب بھی سجدہ سہو۔ قنوت، جب تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو اس وقت سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ غزوہ اور سریہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر جماعت کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور اگر کبھی اس میں سختی کی ضرورت پڑی سختی بھی کی گئی۔ تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں ان کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں ان کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق 21 یا 23 ایسے موقع تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور ٹوٹل 46 ایسے سریے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو پہلے بھی بتایا تھا، عمل بتایا تھا کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد وہ آیت جو بتائی تھی پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دے۔ رجب اور شعبان کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، رجب اور شعبان میں یہ دراصل ہم رمضان سے قریب جا رہے ہیں۔ رمضان جو پورے سال میں جتنے 12 مہینے ہیں سب مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح ہفتے میں جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت بتائی ہے، یہاں تک فرمایا کہ ایک نیکی جو آپ رمضان میں کرتے ہیں نفل، عام دنوں میں فرض کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ یعنی جو عام دنوں میں آپ فرض پر ثواب لیتے ہیں وہ رمضان میں نفل پر ثواب ملتا ہے۔ جو عام دنوں میں آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں، اگر وہ فرض آپ نے رمضان میں ادا کیا 70 ٹائم اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ رمضان کے اندر نیکیوں کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ روزے جو رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت رمضان، اس کے بعد شعبان۔
اور تیسرے نمبر پر رجب آتا ہے، اس لیے کہ رجب میں بھی ہم قریب جا رہے ہیں رمضان سے. سمجھو آج یہ دوسری تاریخ ہے رجب کی، تقریباً اب 58 ڈیز رہ گئے رمضان شروع ہونے کو، 58 دن باقی ہیں رمضان شروع ہونے کو. تو گویا ہم رمضان سے قریب آ گئے. باقی یہ کہ رجب کے اندر کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے ہر مہینے میں ایام 20 میں رکھا کرتے تھے، 13th 14th اور 15th. اسلامی تاریخ میں 13 14 15 تاریخ کو روزے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو رجب کے مہینے میں اس بات کا اہتمام کریں. اور ایک دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ جس وقت رجب کا چاند دیکھیں یہ دعا پڑھیں. جن لوگوں نے چاند نہیں دیکھا وہ بھی یہ دعا پڑھ لیں، اے اللہ ہمارے لیے برکتیں عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا بچوں کی شادی میں جو رکاوٹ ہے. اس سے پہلے بتایا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، اس کو روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں. شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور سورہ ممتحنہ کا جو عمل ہے روزانہ 1 مرتبہ کم از کم سورہ ممتحنہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا کریں. شادی کا عمل یہی جو دہرا دیا گیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 نمبر کی آیت ہے، اس کو پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھ کر، یہ سوال تھا ہماری بہن کا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے اور تہجد کی نیت سے بھی کچھ نوافل پڑھ لیے، اب اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں، تو جی ہاں یہ ترتیب صحیح ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر وتر کی نماز سے پہلے آپ تہجد کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا. مزمل کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ خود پڑھ سکتی ہیں. رہا یہ کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں 20 مرتبہ تم پڑھ لو، 30 مرتبہ تم پڑھ لو. طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں. اور آخری سوال جو تھا ہماری بہن کا، ظہر کی سنتیں. جی ہاں، ظہر کی سنتوں میں 4 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، اور عشاء کی سنتوں میں بھی 4 کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے. وہ لڑکا جو کسی اور کے چکر میں ہے اس کے لیے سورہ کوثر کا عمل پڑھیں. روزانہ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ دم کریں، یا اس کا تصور کر کے کہ وہ کھڑا ہے دم کر دیا کریں. جو بیٹا نافرمان ہے اس کے لیے آپ ربنا حب لنا سورہ فرقان کے اندر 19 پارے کی جو آیت ہے اس کو پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اے اللہ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.